تو یہ دل جو ہے نا سارا گڑبڑ اس دل کا ہے اور ساری اچھائی اس دل کی ہے. اس طرح حضرت والا سمجھاتے تھے کہ دل جو ہے اس طرح سمجھو کہ راج دہانی ہے, دارالسلطنت ہے, کیپٹل ہے. اب کیپٹل کے جب لوگ صحیح ہو جاتے ہیں تو صوبے تو خود بخود صحیح ہو جائیں گے. دیکھو آپ غور کرنا ایک بات کہ جب ملک کا بڑا صحیح ہوتا ہے نا تو وہ جو پوسٹیں اس کو کرنی ہے کس کو رکھے گا؟ نیک. ان کے اختیار میں جن کو رکھنا ہے وہ کس کو رکھیں گے؟ نیک. صوبے کس کے حوالے ہیں اس کو کس میں رکھیں گے؟ نیک. تو پھر کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی, سب نیک ہو جاتے ہیں. تفسیر کبیر میں غالباً یہ واقعہ لکھا ہے بادشاہ نوشرواں کا. نوشرواں غالباً بادشاہ تھے اور راستہ بھول گئے اور ایک جگہ ان کو ملی جان بچانے کی, وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں مر رہا ہوں, کچھ مدد کیجئے. تو وہ جو باغ کا مالک تھا اس نے انار توڑا, اس کا جوس نکال کر بادشاہ کو دیا. اس کو نہیں معلوم تھا کون ہے. بادشاہ نے جب پہلا گھونٹ دیا نا تو کھوپڑی گھوم گئی. اتنی خوشبو. آج صبح ہی میں نے اپنے ناشتے کے وقت اپنی دراز کھولی تو وہاں پر امرود اور 1-2 سیب رکھے تھے, گھر والوں کے رکھے تھے. تو اس امرود کی خوشبو سے یقین کرنا بس ایسا لگا پتہ نہیں کون سا پرفیوم آ گیا, ایسا مزہ آیا. اسی وقت حضرت کی بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارا غلام بنا دیا اور ہمیں اپنا غلام بنایا. ساری کائنات اللہ کی غلامی میں 1% دور نہیں, 1% جو ہے وہ نافرمان نہیں. جو اللہ نے فرما دیا ختم. آج سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پہ نکلے گا, برسوں سے اتنی بھی نکل رہا ہے. کبھی اخبار میں نہیں آتا کہ فرشتے نٹ بول ٹائٹ کر رہے ہیں, آج سورج 1.5 منٹ لیٹ نکلے گا. اور اللہ نے ان کے اندر ذائقے تو رکھے ہی رکھے, خوشبو بھی رکھ دی ہماری خوشیوں کے لیے. ایسی امرود کی خوشبو آئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اللہ کے نام میں کیسی خوشبو ہوگی؟ یہ امرود کی خوشبو آ رہی ہے, اللہ کے نام کی خوشبو نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے زبان 20 گناہوں سے ڈوبی ہوئی ہے. زبان غیبت, طنز, چغلی, دھوکہ, فراڈ, جھوٹ, گالیاں, بدگمانیاں, طنز, مذاق, کتنے گناہ سے زبان بھری ہوئی ہے. آنکھوں کا زنا الگ, نامحرم کو دیکھنا, بخاری شریف کی حدیث کو آ کے زنا العین میں نظر, نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے, یہ مسئلہ الگ. تو کہاں سے ہمیں مزہ آئے گا بھائی؟ تو یہ جب بادشاہ نے وہ پیا انار کا جوس, 14 طبق روشن ہو گئے. ایسی خوشبو, ایسا ذائقہ, اور ایک انار کے اندر اتنا جوس, اللہ اکبر. بادشاہ مست ہو گیا, بڑا سکون ملا. دل میں آیا کہ دارالسلطنت کیپٹل میں پہنچ کر پہلے اس کے باغ کو میں اٹھا لوں گا, اپنے حکومت میں لے لوں گا. دیکھ کیا پھٹیچر اس بات کا, سے کیا واسطہ. آرام کر کے کہا لو دوست اب میں چلتا ہوں. اور جو ہے وہ اب اس بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے پہلی دفعہ ایسی خوشبو اور ایسا ذائقہ اور اتنا زیادہ رس میں نے دیکھا. کہا بادشاہ, انہوں نے کہا صاحب بات یہ, ان کو کیا معلوم بادشاہ ہے, کہا صاحب بات یہ کہ ہمارے ملک کا حکمران میں نے سمجھا ہے بہت سنا ہے کہ بہت نیک ہے اور اس کا عدل مشہور ہے, اس کی برکتیں. بڑا صحیح ہوتا ہے تو سب صحیح. گھر کا بڑا دیکھ لو نا, اگر گھر کا بڑا صحیح ہے تو ٹی وی, نیٹ, کیبل, ننگی فلمیں لگیں گی. بڑا صحیح نہیں ہے تو سفید داڑھی اور اللہ ننگے پروگرام دیکھ رہا ہے اور اپنی بیٹی اور بہن اور بیوی اور اولاد پر رحم نہیں کھا رہا, ان کو گناہوں کی گٹر لائن میں دھکیل رہا ہے, ان کا برین واش کر رہا ہے, ان کی حیا ختم کر رہا ہے. ان کی نظر میں یہ سب چیزیں جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ جائز ہے. پھر گھر کے اندر ماں باپ اور بھائی بہنوں کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, دیور اور ان کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے ناچ اور ہاتھ ملانا اور ہاتھ چومنا, کندھا چومنا, وہ دیکھ رہے ہیں. اسکول میں پھر یہی ماحول ملا کہ رہزنوں کے حوالے, ڈاکوؤں کے حوالے بیٹیوں کو کر دیا. تو کہا اچھا بھائی اب میں چلتا ہوں, ایک گلاس اور مل جائے گا؟ کہا ہاں آپ میرے مہمان ہو. وہ جناب دیکھا تو وہ انار کا جوس آیا تو دیکھا کہ اس میں کوانٹٹی بھی کم تھی, ذائقہ بھی نہیں تھا, خوشبو بھی نہیں تھی. کہ آپ کی, اس سے پوچھا باغ والے سے کہ آپ کی نیت گڑبڑ ہو گئی کیا, آپ نے کسی اور انار کے درخت سے انار نکالا ہے کیا؟ کہ نہیں, درخت بھی وہی, ٹہنی بھی وہی. تب پھر یہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے, ذائقہ بھی نہیں ہے, انار بھی, رس بھی کم ہے. کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہم تو ان چیزوں کو نہیں جانتے, لیکن میرے خیال میں ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے. اور رونے لگا کہ میں ہی تمہارے ملک کا بادشاہ ہوں, آج کے بعد کبھی کسی سے خیانت نہیں کروں گا, بس اب چل رہا ہوں, ایک شربت اور دلا دو.
پیارے شیخ فرماتے تھے پہلے سے زیادہ شربت، پہلے سے زیادہ خوشبو، پہلے سے زیادہ ذائقہ۔ اب ہم یہ باتیں سن کر اور اپنے گھر میں گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے دفتر میں گالیاں حکمران کے لیے چل رہی ہے، وہ یہ کھا گیا، وہ یہ کھا گیا۔ صاحب وہ برطانیہ گئے تھے ڈیل کرنے کے لیے، اتنے لاکھ انہوں نے پاؤنڈ کھا لیے، آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے؟ آپ اللہ کو شرعی ثبوت دے سکتے ہیں؟ کیا اخبار کی خبر شرعی ثبوت گنی جائے گی؟ نہیں۔ تو اب ہم یہ سن کر کے ہم نے خود ہی قرآن پاک میں کی تفسیر میں واقعہ سنا آج کہ حکمرانوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو ایک واقعہ سنانا، آگے حدیث پاک نہیں سنی کہ ہمارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہم پر لوگ ایسے مقرر کر دیے جائیں گے۔ ابھی چند دن پہلے یہ صبح فجر کے بعد حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، ایک حدیث پاک شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ روزانہ صبح حدیث پاک کا ایک درس ہوتا ہے اور ماشاءاللہ کئی دوست دور سے آتے ہیں، اور جمعہ اور اتوار کے دن تو اچھے خاصے لوگ دور سے آتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک پڑھ کر سنائی کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی مفہوم عرض کرتا ہوں ہم پر ایسے لوگ مسلط کر دیں گے جو ہمیں اذیتیں دیں گے، ہم پر ظلم کریں گے۔ اب یہ کیوں حدیث پاک ہم ہر جگہ بیان نہیں کرتے؟ بارش آ رہی ہے پورے پاکستان میں، 5 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، پاکستان سے کئی خبر آئی ہے بارش ہو رہی ہے، بیماریاں کتنی پھیل رہی ہے، کہیں نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، کہیں جا رہی ہے، کہیں نفلیں پڑھ رہے ہیں، کہیں دعائیں ہو رہی ہیں، بارش کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ بھائی ٹی وی گھر سے نکال دو، اس گھر سے نکلواؤ، پھر میں بھی نکالتا ہوں۔ بھائی آپ ٹی وی نکالنے کا اس گھر سے نکالو، میں نکالتا ہوں۔ بھائی نماز کے اندر مسجد کے اندر تعداد بڑھائیں، ہم پر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، بیماریاں تو الگ، اس کے علاوہ ٹینشن اور ڈپریشن اور پریشانیاں، اغوا اور مرڈر، مطلب یہ کہ ہم ہر وقت تکلیف میں۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہے، لیکن نیک لوگ کیوں پستے ہیں؟ یہ وجہ بتاؤ۔ کیا بھائی ایک تجوری میں 1 لاکھ حلال کا رکھا ہے، 9 لاکھ حرام کا رکھا ہوا ہے، آگ جب لگے گی تو حلال کو لے جائے گی نہیں لے جائے گی؟ اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑے تو ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ حلال خوشیاں بھی بسم کر دیتے ہیں۔ پھر یہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گناہ میٹنگ پوائنٹ کر لیں گے، ہر وقت دوسروں پر بہتان، فوش، گالیاں، یہ اگر ہماری ہمدردی کسی کے ساتھ ہے، اب وہ چاہے کفریہ بکواس بھی کر لے، ہم خود اپنے طرف سے نہیں صاحب ایسا تھوڑی تھا، اس کا مطلب یہ تھا، تو اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جملے کی ظاہر دیکھی جاتی ہے، دل نہیں دیکھا جاتا۔ تو اگر کوئی غیبت کرے اور کیا میرے ظاہر پر نہ جائیں، باطن میں تو میرا غیبت کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو آپ کے ارادے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ اور ہم تو غیبت کر رہے ہیں، اور غیبت تو الغیبت اشد من الزنا، زنا سے اشد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو اب پرس کر رہا ہوں، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ چین، سکون، اطمینان کا نور دل کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ نہیں فرمایا، فی فرمایا، دل کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر جب اللہ کا نور آئے گا اور جب دل خون بنائے گا تو جہاں جہاں یہ خون جائے گا وہاں وہاں اللہ کا نور بھی جائے گا اور ہمیں چین، سکون اور اطمینان ملے گا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ سکینہ کا نور دل میں ہی نہیں آ رہا، اس لیے کہ دل میں غیر بسا ہوا ہے، اس لیے کہ دل میں بدگمانیاں، بد نظریاں، غیبتیں اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اور دوسرے پر بہتان لگانا اور گانے اور شراب اور ننگی فلمیں، یہ سب دل میں بسی ہوئی ہیں۔ وہ دل جب پاک ہوگا نا، حضرت والا کا شعر ہے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب دل سے جائے ہے تب دل میں حق آ جائے۔ پہلے غیر سے تو نکالو بھائی، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر یا دکان پر قبضہ ہو جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ سرکار آپ کی دعا ہی ہے، کسی کو بھیج دیجئے میرا گھر خالی کر دے۔ ہمارے دل پر شیطان نے قبضہ کر دیا ہے، اللہ سے رونا چاہیے نا کہ اللہ دل آپ کے رہنے کا گھر ہے، غیروں نے آ کر قبضہ کر لیا ہے، شیطان و نفس گنڈوں نے قبضہ کر لیا ہے، ہماری طاقت تو کچھ نہیں ہے یا اللہ۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ نے خود ہی فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ آپ مدد فرما دیں۔